السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بلغنا رمضان. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ہم اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع دے. آمین. ہمارے دل نرم ہو نہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بلکہ ایک دوسرے کے لیے بھی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر مضبوطی دے، ہماری مغفرت فرما دے اور عید رمضان ہماری ہدایت کا باعث بنا دے. آمین ثم آمین. میرا ٹاپک ہے رمضان اور ریزیلینس. تو ہم اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں. ہماری زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں، بہت ساری مشکلات آتی ہیں، غم اور پریشانی آتی ہے، جس میں چند ایک میں نے اپنے یہاں پر لکھے ہیں. ایڈورسٹی ہے یا فیئر ہے، کبھی خوف آتا ہے، کبھی غم آتا ہے، کوئی کلیمٹی ہے، ڈپریشن آتا ہے جس کی وجہ سے پین آتا ہے. ہماری زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ اس شکل میں آتی ہے جیسے کسی کے پاس ڈیورس ہو گئی، کسی کے پاس مس کیریج، کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، یا کسی قریبی کوئی بھی ہمارا بیمار ہو گیا، یا ہم خود بیمار ہو گئے، یا کوئی اسٹوڈنٹ کہیں پر ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہے، وہ ایڈمیشن نہیں لے پایا. اس کے لیے وہ ایک ٹریجڈی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ ایک مایوسی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ سوری میں اس سے جو بھی یہاں پر ایڈمن ہے، وہ جو لوگ انٹر ہو رہے ہیں وہ میرے پاس آ رہے ہیں، تو اگر آپ خود اس چیز کو کنٹرول میں لے لیں تاکہ پھر مجھے ایڈمٹ کرنا پڑے، سمیہ کیونکہ I'm لوگ sorry وہ آپ کو نظر آتا رہے گا، آپ اس کے لیے پریشان نہیں ہو، وہ اس کو ٹیم ڈیل کری ہے، آپ کو وہ نظر اوکے آتا رہے گا انشاءاللہ. کیونکہ آپ کو ہوسٹ اوکے ہیں. خیر جسٹ انشاءاللہ. بس آپ اگنور اوکے کر دیں اوکے جزاک انشاءاللہ. اللہ خیر. اوکے رائٹ. سو یہ اسٹریسز ہماری زندگی میں آتے ہیں تاکہ جو کہ ہمارے جیسے کہ میں نے جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہے کہیں پر اور اس کو ایڈمیشن نہیں مل رہا، تو وہ مایوسی کا شکار ہو گیا، وہ یا ہمارے پاس کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ بیلنس ہو جاتے ہیں، ان کا ہمارے ایموشنل بیلنس ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہ پاتا اور ہماری زندگی درہم برہم ہو جاتی ہے. غصہ آتا ہے، افسردگی ہوتی ہے، نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے اندر ریزیلینس پیدا کرنا ہوتا ہے. اور ریزیلینس کیا چیز ہوتی ہے اب ہم اس کو انشاءاللہ ڈیفائن کرتے ہیں. ریزیلینٹ وہ شخص ہوتا ہے جو یہ ایکسیپٹ کر لے کہ جو اسٹریسز ہیں اور پینز ہیں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور مجھے ان کے ساتھ رہنے کا طریقہ سیکھنا ہے. نہ تو یہ مشکلات دور ہو سکتی ہیں اور نہ ہی ہماری مشکلات کچھ کم ہوگی، لیکن یہ اسکل اگر میرے پاس آ جائے تو یہ میں ان مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہوں. ان حالات میں اپنے آپ کو بہتر طریقے سے رکھ سکتا ہوں، ایڈجسٹ ہو سکتا ہوں اور میں اپنی زندگی کے ساتھ بہتر طریقے سے کوپ اپ کر سکتی ہوں انشاءاللہ. ریزیلینس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو جیسی کوئی چوٹ لگتی ہے یا آپ کسی غم میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے پاس کتنی کوئکلی آپ اور کتنی جلدی آپ واپس اپنے بیک ٹو نارمل ہو جاتے ہیں اور بیک ٹو نارمل ہو کے آپ اپنی زندگی میں فوکس کر کے نارمل طریقے سے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یا کوئی بھی یا جو ابیلٹی جو آپ باؤنس بیک ہوتے ہیں کسی بھی ڈیفیکلٹ ٹائم سے باؤنس بیک ٹو نارمل ہو جائیں، تو یہ ایک ریزیلینس ہے. اور ریزیلینس ایک ایسے اسکل ہے جسے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن سب سے پہلے ہمیں رمضان کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے کہ رمضان میں ہم اپنے لیے ریزیلینس کیسے پیدا کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو رمضان ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو قرآن از دا بیسٹ تھنگ جو ہمیں ان سب چیزوں کو ان سب مسئلے مسائل سے کو ڈیل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے انشاءاللہ. اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کے نزدیک رہیں گے اتنا زیادہ سے زیادہ ہمارے اندر ریزیلینس پیدا ہوگا، ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل پیدا ہوگا اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ وائی می، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے. تو سب سے پہلے میں اپنی ایگزامپل لے لوں گی. میں اس وقت ورجینیا میں ہوں اور مجھے واپس آسٹریلیا جانا تھا اور میری سیٹ کینسل ہو گئی.
اور مجھے 1 ہفتہ پہلے پتہ چلا کہ میری سیٹ اچانک کینسل ہو گئی، تو سب سے پہلے جو میرا مجھے ہے کہ بھائی میری سیٹ کینسل کیوں ہو گئی؟ اور پھر جب ٹریول ایجنٹ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آج کل جی آسٹریلیا کی سیٹ بہت مشکل سے ملتی ہے، آپ کی سیٹ انہوں نے کسی اور کو دے دی ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ وائی می؟ جی میری کیوں سیٹ کینسل کر دی؟ میری کیوں سیٹ دے دی؟ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ تو میں اور میں اس سیشن کی تیاری کری تھی، اور میں سب سے پہلے یہ سوچی تھی کہ سب سے پہلے تو یہ ریزیلینس میرے ہی اوپر جو ہے وہ میرے پر مجھے ہی اس چیز سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور مجھے ہی اپنے اوپر ریزیلینس سب سے زیادہ میرے اندر آنی چاہیے. آئی شوڈ بی مور ریزیلینٹ بفور آئی ایون پریپیئر دا سیشن، تاکہ میں اس سیشن کو پریپیئر کر سکوں. اور ڈیفینیٹلی اٹ واز ویری ٹف، کیونکہ آگے رمضان ہے، تو مجھے یہ پتا تھا کہ آگے رمضان ہے، اور اگر میں اس وقت نہیں جاؤں تو اس کا مطلب میں 1.5 مہینے کے لیے نہیں جا سکوں گی. تو پھر میں یہیں پر ہوں. تو اب میں اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے ذکر کرتی ہوں کہ میں آگے میں نے کیا کیا ہے. لیکن کوئی بھی ہمارے پاس آتا ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، تو ہم سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں کہ وائی می؟ میں نے کیا کیا تھا؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ کیا مشکل ہے؟ میری تو کوئی غلطی تھی نہیں نا اس میں، تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ تو جو وائی می کا سوال ہے نا، اور میں نے کیا کیا تھا، تو یہ ایک نارمل سا سوال ہے جو کہ ہر ایک کے دماغ میں آتا ہے. جیسے کہ میرے دماغ میں آئے کہ بھئی میری سیٹ کیوں کینسل ہو گئی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو 5 مہینے پہلے بکنگ کرائی تھی نا اپنی، تو اب کیوں کینسل ہو رہی ہے؟ تو اب یہ ہم اس چیز کو میں اپنے اوپر کیسے اپلائی کہ میں بھی وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گی، اور ہمارے اوپر جو مشکلات آتی ہیں وہ ہم اس کے ساتھ کیسے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاتی ہوں. تو جو ہم اپنے اندر جو ریزیلینس پیدا کر سکتے ہیں، اس کے 2 سب سے پہلے جو فنڈامنٹل چیز ہے وہ توکل آن اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان سب سے بہترین ہے، اس سے زیادہ اچھا کوئی پلان کر نہیں سکتا. اور دوسری چیز ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. اکاؤنٹیبلٹی فیکٹر از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان آور لائف. ہم سب سے پہلے توکل کو ڈیفینڈ کر دیں، ڈسکس کر دیں. جو کچھ ہو چکا نا وہ ہو چکا. وٹ ایور ہیز ہیپنڈ، اور ایک ریزن سے ہوا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کیوں ہوا ہے وہ، لیکن ہمیں وہ صرف ایک اسمال ڈاٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ڈاٹ ہے نا وہ اس کی وجہ سے مطلب یہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. لیکن مجھے پوری پکچر نہیں نظر آ رہی، مجھے وہ بڑا کانٹیکس نہیں نظر آ رہا کہ وہ کیوں ہوا ہے، وہ کیسے ہوا ہے. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھے یہ میرے ساتھ جو ہے وہ یہ ہوا ہے. تو ہم جو ہے وہ توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر نہیں کر پا رہے ہوتے، اور ہم صرف یہ سوچتے تھے ایسا ہوا کیوں، میرے ساتھ کیوں ہو گیا ایسے. اور یہ اگر خواتین بہت ساری یہاں پر سن رہی ہوں گی، تو اگر آپ اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں، دس از اے ویری ریفلیکٹیو سیشن، کہ آپ یہ سیشن صرف آپ کے اپنے لیے، اور آپ اس میں جو بھی چیزیں انشاءاللہ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے تو دیٹ ول بی فار یو. تو آپ اپنے اوپر وہ سب چیزیں اپلائی کر سکیں گے انشاءاللہ. اٹ شوڈ بی ویری ایزی انشاءاللہ. ایوری سنگل اسٹیپ میں نے بہت اس کو بہت سمپلیفائی کر کے رکھا ہے، سو کہ ایوری ون کین انڈرسٹینڈ اٹ انشاءاللہ. تو وائی می والا تعلق ہے کہ ہمارے پر جو توکل والا فیکٹر ہے وہ دس شوڈ بی ویری ویری اسٹرانگ ان اس، کہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ پلان تھا. میں اس کو یہ سوچ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے حضرت ہاجر کو، حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑا، جب ان کے مکہ میں ریگستان میں چھوڑ کے آگے، وہاں پر کوئی نہیں تھی، نہ کوئی ہریالی تھی نہ پانی تھا، اور کچھ چھوڑا بہت سامان دے کے ان کو چھوڑ دیا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے پلٹ کے نہیں پوچھا، اور حضرت ہاجر نے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس چیز کا؟ انہوں نے کہا جی. تو بس انہوں نے اس کے آگے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا اللہ اللہ ہمارا خیال رکھے گا. تو بس ان کو اتنا اسٹرانگ توکل تھا کہ بس اللہ تعالیٰ خیال رکھے گا. تو اگر اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ ہمارے بچے کبھی دیر سے گھر آ رہے ہو، یا انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ آدھے گھنٹے بعد آئیں گے یا 1 گھنٹے بعد آئیں گے، اگر وہ نہیں پہنچے ٹائم پہ، تو ہم سیل فون پہ میسیجز بھیج رہے ہوتے، اور اگر میسج کا رپلائی نہیں کیا تو بڑی پریشانی ہوتی کہ بھئی میسج کا رپلائی نہیں آ رہا، کیا ہو گیا، حالات اتنے خراب ہو گئے. وہ ابراہیم علیہ السلام نے سبحان اللہ جا کے ڈیزرٹ میں چھوڑ دیا. ان کو اتنا اسٹرانگ توکل تھا اللہ تعالیٰ پہ، اللہ کا حکم تھا، ڈیزرٹ میں چھوڑ دیا. اور ہاجر ان کے لیے تو بہت بڑی مصیبت تھی نا، تو وہ تو یہ کہہ سکتی تھی نا کہ بھئی تم مجھے کیوں چھوڑے بھئی یہاں پر، اپنی دوسری والی وائف کو کیوں نہیں چھوڑے؟ وہ ان کی پہلی وائف تو سارا بھی تھی نا وہاں پر، ان کو تو نہیں چھوڑا، مجھے یہاں لا کر چھوڑ دیا. تو مجھے وہ ان کی تو وکٹم اپروچ بھی آ سکتی تھی. انہوں نے یہ نہیں سوچا نا کہ توکل، تو توکل کر لیا انہوں پہ، انہیں اللہ تعالیٰ کے پلان پہ توکل کر لیا. وہ کوشش کرتی رہی کہ جو ہے وہ آگے پیچھے پھرتی رہی، اور پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے جا کے اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان ہے کہ وہ پورا مکہ شہر آباد ہو جائے گا، وہاں پر خانہ کعبہ بن جائے گا، وہاں پر زمزم کا پانی آ جائے گا، جس سے جو ہم اب ہم سب پی رہے ہیں، اور جب تک قیامت تک انشاءاللہ پیتے رہیں گے.
تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان تھا اور اللہ نے انہیں وہاں پر بسا دیا. لیکن اگر وہ صرف اس ڈاٹ کو دیکھ کے سوچتی رہتی کہ یہ انہوں نے مجھے یہاں چھوڑے کیوں ہیں، مطلب میرا کیا قصور تھا یہاں پر، وائی می، تو وہ پھر اتنا بڑا کچھ ہو نہیں پاتا، وہ پھر بڑی پکچر میں دیکھ نہیں پاتے. اور پھر اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھیں تو انہیں اللہ تعالیٰ نے الہام دیا کہ اپنے بیٹے کو ٹوکری میں ڈال کے دریا میں چھوڑ دو. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ٹوکری میں ڈالا اور دریا میں چھوڑ دیا. اب وہ اللہ سبحانہ اور دعا بھی کی، ایسا نہیں کہ انہوں نے دعا نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا بھی کی، اور دعا کے ساتھ ساتھ وہ اللہ نے ان کی دعا بھی سن لی. ود ان 24 آورز وہ بچہ جو ہے وہ وہاں پہنچ بھی گیا فرعون کے محل میں، اور وہاں پر انہیں اپنی والدہ کا بھی دودھ مل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہاں سے سسٹیننس مل گیا، ان کو وہاں سے رزق مل گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پلان ہے تو وہ بہت بڑا پلان ہوتا ہے. ہم صرف یہاں پر رک جاتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے، ہم آگے دیکھ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ آگے ہو کیا رہا ہے. تو ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ پلان کہ جو اللہ کا پلان ہے وہ بہترین پلان ہے. تو جو ہمارے ساتھ جو مصیبت ہو رہی ہے وہ دس از اونلی ون ڈاٹ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ پلان. دس از ناٹ دا بگ پکچر. اچھا ہم اور یقین کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو کوئی اللہ تعالیٰ پہ یقین کرے کہ اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان سب کہانیوں میں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی قصص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیے ہیں قرآن میں، وہ ہمارے لیے سبق ہیں، ہماری لائف لانگ لیسنس ہیں. توکل انہوں نے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا، مکہ آباد ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی امی نے توکل کیا اور ڈال دیا ان کو پانی میں. ان کے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وہاں سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز ایک پراپر مقدار پہ بناتا ہے. دوسری چیز جو آتی ہے جو کہ ہم اپنے اندر ریزیلینس کریٹ کرنے کے لیے، وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی فیکٹر. آئی ایم ریسپانسبل فار مائی سیلف. جو کچھ ہو گیا میں رسپانسبل ہوں، میں رسپانسبل ہوں اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے باہر جو بھی ہو، یہ جو کچھ میرے ساتھ جس نے جو بھی کیا ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے سے نکال دے گا. لیکن مجھے اپنے آپ کو، اپنے ایموشنز کو بیلنس رکھنا میرا کام ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ میں اگر یہ سوچ لوں کہ یہ ایموشنز اور یہ چیلنجز جو ہیں میرے لیے لائف لانگ لیسنس جو ہیں، یہ میری اسٹرینتھ کا ذریعہ بنیں گے. تو اگر میں اکاؤنٹیبلٹی فیکٹر رکھوں کہ ہاں ٹھیک ہے آئی ایم ریسپانسبل فار مائی سیلف، ٹھیک ہے ہاں اس نے کیا، وہ اس کا قصور ہے، وہ اس کا معاملہ ہے، دیٹس ہز کال، دیٹس ناٹ مائی کال. میری کال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پہلے صحیح رکھوں. تو آئی ہیو ٹو ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ ڈیوائز پلانس کہ میں اپنے آپ کو بیک ٹو نارمل کیسے لا سکتی ہوں، میں اپنے اندر ریزیلینس کیسے کریٹ کر سکتی ہوں. تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت یہاں تک کہ وہ بدل نہ لیں اپنی حالت کو. اگر ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہیں گے یا اپنے آپ کو خود نہیں چینج کرنا چاہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو راضی کرنا ہے. نہیں ٹھیک ہے ہو گیا نا، بس ختم ہو گیا. Now this is it. Now I have to take care of myself and I have to devise a plan کہ وہ میں کون سا پلان ایسا کروں کہ میں اپنے آپ کو بیک ٹو نارمل ہو جاؤں، اور جو بھی کلیمٹی میرے ساتھ جو بھی ٹریجڈی ہوئی ہے اس کو میں چھوڑ دوں پیچھے، وہ پیچھے چلا گیا، وہ میرا پاسٹ ہو گیا. ناؤ آئی شوڈ بی کمنگ بیک ٹو نارمل. اور میں اپنے آپ کو کیسے نارملائز کر کے اپنے قدم جما سکتی ہوں اس زمین پر. ریزیلینٹ تو وہی شخص ہوتا ہے نا جو اس زندگی کے ساتھ کوپ اپ کر سکے اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، آف کورس توکل اللہ، اللہ تعالیٰ کے توکل کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے توکل کے ساتھ، اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ آگے ہم بڑھتے چلے جائیں. دو قسم کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وکٹم مائنڈ سیٹ، جب نے بتایا کہ ایک وکٹم مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ ایکسکیوزز تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ ڈیلائلز میں رہتے ہیں اور بلیمز کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ اس کا قصور تھا، تو یہ اس کا قصور تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو وہ شخص کے پہ بھی گروتھ نہیں ہو پاتی. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کی گروتھ نہیں ہو پاتی. لیکن انہوں نے اگر حضرت ہاجر کو دیکھیں تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر کیوں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ٹھیک ہے اللہ خیال کر لے گا. اور نا she actually ran like from one mountain to the other to find the water.
تو وہ انہوں نے آگے پیچھے کیا, ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پانی دے دیا. تو she didn't go into the victim mindset. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک وکٹر مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جو اکاؤنٹیبل, اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل فیل کرتی ہے, یس آئی ایم ریسپانسبل فار اٹ, میں ریسپانسبل ہوں اپنی جو بھی میرے ساتھ غلطی ہوئی ہے یا جو بھی میرے ساتھ کچھ ہوا ہے, تو ٹھیک ہے ہو گیا نا, لیکن آئی ایم ریسپانسبل ٹو ٹیک کیئر آف مائی سیلف. تو اگر میں رسپانسبل ہو جاؤں, ٹیک کیئر آف مائی سیلف, تو پھر میری گروتھ ہونا وہاں سے شروع ہو جائے گی. لیکن جب انسان وکٹم مائنڈ سیٹ میں رہ جاتا ہے تو اس کی گروتھ نہیں ہو پاتی, وہ ایک نیگیٹیوٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے, وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے, وہ ٹھٹر جاتا ہے, اس کے پاس کوئی کریٹو آئیڈیاز نہیں آ سکتے, وہ آگے بڑھ ہی نہیں پاتا ہے. تو ہمیں کون سا مائنڈ سیٹ لینا ہے؟ ہمیں وکٹر مائنڈ سیٹ لینا ہے. ایز اے مسلم ہمیں وکٹر مائنڈ سیٹ لینا ہے اس رمضان میں, لائک keeping in mind کہ ہمارے پاس بہت ساری راتیں ایسی آتی ہیں جو جاگنے والی راتیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے, اینڈ اپنے ہمارے جتنا ہم اللہ سے قریب ہوں گے اتنا ہمارے پاس توکل بڑھتا چلا جائے گا اور ہماری گروتھ بھی انشاءاللہ ہوتی جائے گی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو چاہے تو آسان کر دے, اور جب تک تو نہیں چاہتا کوئی مشکل آسان نہیں ہو سکتی. جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہے گا کوئی بھی مشکل آسان نہیں ہو سکتی. تو جو وکٹر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے پاس زندگی میں انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, اس کی وجہ سے ہم آگے نہیں کر پائیں گے. اس کی بہت اچھی سی مثال میں, اگر آپ لوگوں نے کوئی کراچی کا یہاں پر رہنے والا تو اس میں راشد آباد کی انہوں نے مثال سنی ہوگی. راشد آباد ایک پوری سٹی آباد ہے, اور جنہوں نے یہ سٹی بنائی تھی وہ کرنل شبیر وہ ریٹائرڈ میجر ہیں اس کے ایئر فورس کے. تو ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے, اور میں ان سے پرسنلی خود بھی مل چکی ہوں, تو میں نے ان کی مسز شبیر سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیسے خیال آیا کہ آپ پورا راشد آباد بنائے. تو انہوں نے پوری اپنی کہانی سنائی کہ میرا بیٹا تھا ایئر فورس میں اور اس کی جہاز میں آگ لگ گئی تھی, تو وہ اپنا جہاز اڑاتا رہا اور وہ شہر پہ نہیں گرانا چاہتا تھا, تو اڑاتا رہا. وہاں جہاں پر جا کے اس کا جہاز گرا تو اس جگہ پہ انہوں نے اس جگہ کو وہ پوری مطلب اس جگہ کو انہوں نے ایک میموریل بنا دی, پوری سٹی بنا دی, اور غریبوں کے لیے علاج کا سبب بن گیا. وہاں پر ہاسپٹلز آباد ہیں, وہاں پر اسکولز بنے ہوئے ہیں جو کہ مفت تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر. تو کیا ہوا کہ جو راشد جب جا رہا وہ تو شہید ہو گیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ دے, لیکن اس کے ماں باپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا ایک ہی بیٹا تھا اور ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا. ایئر فورس کو انہوں نے جا کے جو ہے وہ الزام نہیں دینا شروع کیا, بلکہ وہ ایک وکٹر مائنڈ سیٹ کے ساتھ جی رہے ہیں, اور ابھی بھی جی رہے ہیں, اور ابھی بھی بہت کام کر رہے ہیں. تو راشد آباد پورا بن گیا, اور کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور جا کر دیکھیں کہ کیا راشد آباد کیا زبردست جگہ ہے. اور وہ انہوں نے وہاں روکا نہیں, انہوں نے اور بھی کئی, ایک یونس آباد بنا دیا, ایک عالم بنا دیا وہاں پر. تو مطلب Colonel Shabir is actually working. So he has got a victor mindset. تو وہ وہاں پر رکے نہیں, وہ ایک victim mindset میں نہیں گئے کہ جی میرے ساتھ بہت ہی زیادہ ظلم ہو گیا اور میں تو, یا میرا ایک ہی بیٹا تھا, بڑھاپے کا سہارا تو وہ بھی چلا گیا, اب کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی اور وہ کرتے چلے گئے, اور وہاں سے ان کو جو پازیٹیوٹی ملتی ہے وہاں سے انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کے ساتھ آپ کے پاس بہت ساری لائیو ایگزامپل ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہمارے گھر میں اگر کوئی ہمارے بیمار ہو جاتا ہے تو ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں, مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں, غم کا شکار ہو جاتے ہیں, لیکن لوگ اسی چیز کو پازیٹیو ہو کے سوچتے ہیں کہ ہاں اس کے بارے میں ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تھیلیسیمیا فاؤنڈیشنز بنی ہوئی ہیں, آپ جا کے دیکھیں تو ان لوگوں کے گھروں میں بچے بیمار تھے, ان کے پاس جو ہے وہ مطلب اس کا کوئی علاج نہیں ہے, لیکن وہ جب گزر چکے ان کا نہیں, ہم دوسرے بچوں کا ہم جتنے زیادہ علاج کر سکیں گے ہم علاج کریں گے. تو بہت ساری فاؤنڈیشنز ایسی بنی ہوئی ہیں. تو دے آر آل وکٹر مائنڈ سیٹس پیپل, دے آر ناٹ دا پیپل ہو آر وکٹمائز, لائک وہ اپنے آپ کو وکٹمائز فیل کریں گے اور وہ سوچیں گے نہیں جی میں بیچاری اور میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو میں بیچارہ, مجھے جاب نہیں مل سکی تو میں کچھ کر نہیں سکا. تو وہ بیچارہ پن جو ہے نا وہ نہیں آنا چاہیے ہماری زندگی میں, کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت بیچارے ہیں اور ہم اپنے اندر اوپر ترس کھانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم کچھ کر نہیں پاتے اپنی زندگی میں. تو وی شوڈ بی گیٹنگ آؤٹ آف دس بیچارہ پن, رائٹ. تو میں وکٹم مائنڈ سیٹ کو میں کہوں گی کہ دس بیچارہ پن سے آپ باہر آ جائیں تو دین یو کین ڈو اے لاٹ آف تھنگز ان دس ورلڈ انشاء اللہ.
any adversity is a university. जो भी हमारे पास कोई मुश्किल आती है वो हमें इतना कुछ सिखा देती है, इतना कुछ सिखा देती है कि हम मतलब ये जो बड़े बड़े जो काम हुए हैं वो ये इनको एडवर्सिटी की वजह से हुए, इनके पास वो मुश्किल आने की वजह से हुए हैं। एक और जो बड़ा जबरदस्त जुमला लगता है, बिफोर कंस्ट्रक्शन देयर इज अ डेमोलिशन। कोई बड़ी सी इमारत भी खुद बनाई जाती है तो उसमें बहुत खुदाई होती है, इतनी डीप खुदाई होती है, एक्सकेवेशन होती है, उसके बाद बड़ी इमारत बनाई जाती है। ये पुरानी इमारत गिरा के बड़ी दूसरी इमारत बनाई जाती है। तो फिर बिफोर कंस्ट्रक्शन देयर इज डेमोलिशन। तो हमारे पास जो झटका लगता है, जो ब्लो आता है, वो हम ये सोचें कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिप है, ताकि हमें कोई मोमेंटम मिले और हम और ऊंचा शूट अप कर सके। सो दिस इज अ विक्टर माइंडसेट कि हम जो है ना, ये जो मुश्किल है, ओके फाइन, yes, I am in a very big fix, but then it doesn't mean that I stop here. I have to move on and take a big leap, inshallah. अच्छा, अब आपको ये है कि अब इस रमज़ान में हमें बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारनी है। लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ, लेट्स स्टार्ट अ बेटर लाइफ। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तो मैं समझती हूँ हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं आया हो। उनके पास स्ट्रेसेस आए होंगे, आपके पास भी स्ट्रेस आए होंगे, हर इंसान के पास कोई ना कोई स्ट्रेस इस ज़िंदगी में होता है। अब हम इससे बेहतरीन ज़िंदगी कैसे गुज़ार सकते हैं? हाउ कैन वी टेक बेनिफिट ऑफ दिस रमज़ान एंड मेक a life that is a new life for us, for many people, or make a better life for many people? तो हम इस चीज़ का कैसे आगाज़ कर सकते हैं? तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आप विजुअलाइज़ करिए कि आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू सी? व्हाट डू यू वांट फॉर योरसेल्फ? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस रमज़ान के बाद आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं? आप बहुत से लोग जो कभी किसी लोग से सवाल करो तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे देखना चाहती हूँ। तो मैं उनसे फिर सेकंड क्वेश्चन ये पूछी थी कि अगर आपको ये पता है कि आप कैसा नहीं देखना चाहते हैं, तो कम से कम वो तो बता दें। तो आपके पास एक क्लैरिटी अपने ऊपर डिफाइन करें कि आप अपने आप को कैसे देखना चाहती हैं। या आप ये सोचें कि हाउ डू यू वांट टू सी योरसेल्फ, या व्हाट चेंज यू वांट टू सी इन योरसेल्फ, या आप अपने अंदर क्या तब्दीली देखना चाहते हैं। तो वो पूरा विजुअलाइज करें आप, एंड टेक योर टाइम टू विजुअलाइज दैट कि आप अपने अंदर क्या तब्दीली लेके आना चाहते हैं। ये रमज़ान है, रमज़ान के सिर्फ चंद दिन होते हैं, जैसे अभी इसाक बिन साद ही बता रहे थे कि रमज़ान के सिर्फ चंद दिन होते हैं, अय्यामुन मादूदात। अब इन चंद दिनों में मुझे ये तब्दीली लेकर आ रही है, तो अगर ऑफ कोर्स मैं पूरी बहुत बड़ी तब्दीली तो मैं नहीं ला सकती, लेकिन एक कोई छोटी तब्दीली, बेशक कोई अपनी आदत की तब्दीली, ये मेरे अंदर ये आदत है, मैं इस चीज़ को बदलना चाहती हूँ, तो वो कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसे मैं चेंज करना चाहती हूँ? तो वो आप अब विजुअलाइज़ करें। विजुअलाइज़ का मतलब है कि आप पूरा सोचें। अपना विजुअलाइज़ेशन, लाइक आप अपना आप एक अगर आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं ना, you should like you should sit relaxed and visualize yourself. This is what I want to see for myself, and this is the change that I want to see for myself. आप कौन से ऐसे इमोशंस हैं, कि अगर आप वो चीज़ अचीव कर लेंगे, तो अब कौन से ऐसे इमोशंस हैं आपके पास होंगे? या आप उस मोमेंट में अपने आप को डाल के देखें कि अगर मैंने ये चीज़ हासिल कर ली तो मेरी क्या फीलिंग्स होंगी? या मेरे पास कौन से ऐसे इमोशंस होंगे, जब मैं ये चीज़ हासिल कर लूँगी तो मेरे पास ऐसे कौन से इमोशंस होंगे? अगर आपको कुछ सोचने में मुश्किल हो रही है, तो मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। मैंने ये सोचा था कि अच्छा, अगर मैंने भी विजुअलाइज़ किया, मैं अल्लाह से बहुत दुआ की, अल्लाह से विजुअलाइज़ करके मैंने कहा, अल्लाह सुब्हान तआला, मैं यहाँ से पहुँचूँगी, मैं वापस एयरपोर्ट पे, सिडनी एयरपोर्ट पे लैंड करूँगी, मेरे पास ये ऐसे इमोशंस होंगे, मैं यूँ मुझे खुशी हो रही होगी कि मैं वापस आ गई हूँ और मुझे टिकट मिल गया है। दूसरा, अल्लाह सुब्हान तआला मेरी दुआ कबूल कर ले। मतलब आई विजुअलाइज माई सेल्फ, आई पुट ऑल द इमोशंस, जो कि इमोशंस आ सकते हैं, वो पूरा वो पूरे इमोशंस डाल के आप पूरा विजुअलाइज करके सोचिए, तो आपको बहुत मजा आएगा। और फिर आप उस विजुअलाइजेशन करने के बाद आप पूरे स्टेप्स लिखें। राइट द स्टेप्स वाइजली दैट यू नीड टू टेक टू अचीव दैट विजन। क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आपको अचीव करना है, और वो कौन कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो कि उन अचीव करने के लिए आपको करने होंगे। नाउ थिंक इट डीपली, take 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 a moment for yourself to sit down and relax and visualize yourself, and then write down the steps. वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपके लिए फायदा मंद होंगे, कि आपको वो चीज, वो मकसद हासिल करने में, जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे,
या अल्लाह मुझे ये चीज़ दे दे। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मुझसे माँगो, और जब मेरा बंदा मुझसे माँगता है तो मैं उसके करीब हूँ। मैं उसे दूँगा। तो हमारे पास तो ये बहुत सारे लम्हात हैं इस वक़्त कि जब हम अल्लाह ताला से वो माँगे जो हम चाहते हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इस रमज़ान के महीने में हर रात जितना आप इबादत कर सकते हैं, सिर्फ़ आखिरी चंद रातें तो पूरी जागने की होती हैं, लेकिन जब आप इबादत कर सकते हैं, जब चलते-फिरते, उठते-बैठते, आप वो सोचें, बार-बार उस सोचें कि ये मैंने सोचा था, दिस इज़ व्हाट आई विजुअलाइज़ फॉर माय सेल्फ एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट फॉर माय सेल्फ, नाउ दिस इज़ व्हाट आई वांट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाउ गिव मी दिस। और जब आप अल्लाह से माँगे, तो यकीन के साथ माँगे, नो अल्लाह विल गिव यू, ऑफ कोर्स। व्हेन अल्लाह सेड आई विल गिव यू, सो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने प्रॉमिसेस से बैकअप तो नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला आपको वो सब कुछ देगा जो आप माँग रहे हैं। और आपको तो पता है कि दुआ या तो इस दुनिया में कबूल होगी, आपको जो आप माँग रहे हैं वो चीज़ मिलेगी, या फिर आपको उससे कोई बेहतर चीज़ मिल जाएगी, या फिर वो आपके लिए आखिरत में दुआ जमा हो जाएगी। तो दुआ इज़ नेवर वेस्टेड। दुआ इज़ नेवर एवर वेस्टेड। आपको तो दुआ करना ही करना है, लेकिन जो आप चाहते हैं यू विजुअलाइज इट, एवरी सिंगल स्टेप, एवरी सिंगल फीलिंग, ओ अल्लाह आई वांट दिस, आई वांट टू बी हैप्पी, ओ अल्लाह सुब्हानहू तआला आई वांट टू हैव दिस इन माय लाइफ। Like ask every single thing with every dimensions, with every emotions, with every feeling, and then you ask, and Allah subhanahu wa ta'ala will give you, inshallah. एंड यकीन के साथ मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे दे देगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। और उसके बाद हम कंक्लूड करके इंशाल्लाह, हमने इसमें ये डिस्कस किया है कि हमें विक्टर माइंडसेट के साथ रहना है, हमें बेचारा नहीं बनना है, हमें एक विक्टर माइंडसेट के साथ रहना है, एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ रहना है। हाँ, ये मेरे साथ हो गया है ना, हाँ ठीक है, अभी हो चुका है, दिस इज माई पास्ट, नाउ व्हाट डू आई वांट फॉर माई फ्यूचर, अब व्हाट्स नेक्स्ट, अब मुझे और क्या करना है। मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कल है कि यस अल्लाह नोज बेस्ट, दिस वाज बेस्ट फॉर मी एंड आई डिड नॉट नो दैट। उसी तरीके से जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खिज़र जब जा रहे थे, तो उन्होंने शिप में, खिज़र अलैहिस्सलाम ने शिप में सुराख कर दिया और उसमें पानी भर गया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई तुमने क्यों सुराख कर दी, वो तुम्हारे पे एहसान किया। तो उसने कहा तुम्हें नहीं पता कि क्यों किया, और आगे जाके पता चला कि वो शिप तो जाने वाली थी, वो बादशाह जो है वो ले रहा था। तो वी डू नॉट नो, वी नीड टू हैव तवक्कुल ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला's प्लान एंड देन बी क्लियर इन व्हाट यू वांट। आप क्लैरिटी के साथ सोचें कि आप क्या चाहते हैं, और आप लिखें इसके ऊपर, एक दफा नहीं लिखे, फिर एक दफा में क्लियर नहीं होगा, 2 दफा लिखें, 3 दफा लिखें, क्लियर करें और उसको विजुअलाइज करें, आंखें बंद करें और सोचेंगे दिस इज व्हाट्स हैपनिंग एंड दिस इज हाउ थिंग्स हैपनिंग द वे यू वांट टू हैव, एंड देन आस्क अल्लाह with yaqeen, yes, and Allah is going to give you anything and everything that you want to have in your life, inshallah मुझे दे देगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। और उसके बाद हम कंक्लूड करके इंशाल्लाह, हमने इसमें ये डिस्कस किया है कि हमें विक्टर माइंडसेट के साथ रहना है, हमें बेचारा नहीं बनना है, हमें एक विक्टर माइंडसेट के साथ रहना है, एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ रहना है। हाँ, ये मेरे साथ हो गया है ना, हाँ ठीक है, अभी हो चुका है, दिस इज माई पास्ट, नाउ व्हाट डू आई वांट फॉर माई फ्यूचर, अब व्हाट्स नेक्स्ट, अब मुझे और क्या करना है। मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कल है कि यस अल्लाह नोज बेस्ट, दिस वाज बेस्ट फॉर मी एंड आई डिड नॉट नो दैट। उसी तरीके से जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खिज़र जब जा रहे थे, तो उन्होंने शिप में, खिज़र अलैहिस्सलाम ने शिप में सुराख कर दिया और उसमें पानी भर गया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई तुमने क्यों सुराख कर दी, वो तुम्हारे पे एहसान किया। तो उसने कहा तुम्हें नहीं पता कि क्यों किया, और आगे जाके पता चला कि वो शिप तो जाने वाली थी, वो बादशाह जो है वो ले रहा था। तो वी डू नॉट नो, वी नीड टू हैव तवक्कुल ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला's प्लान एंड देन बी क्लियर इन व्हाट यू वांट। आप क्लैरिटी के साथ सोचें कि आप क्या चाहते हैं, और आप लिखें इसके ऊपर, एक दफा नहीं लिखे, फिर एक दफा में क्लियर नहीं होगा, 2 दफा लिखें, 3 दफा लिखें, क्लियर करें और उसको विजुअलाइज करें, आंखें बंद करें और सोचेंगे दिस इज व्हाट्स हैपनिंग एंड दिस इज हाउ थिंग्स हैपनिंग द वे यू वांट टू हैव, एंड देन आस्क अल्लाह with yaqeen, yes, and Allah is going to give you anything and everything that you want to have in your life, inshallah.